السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے، کشیدگی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ساری آپ کے سامنے رکھیں گے. ہماری ریسرچ ٹیم نے جو خبریں کور کی ہیں اور اس کو انالائز بھی کریں گے تھوڑی دیر میں. اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ بھارت کی ایک بڑی نیچ حرکت، بہت ہی نیچ حرکت جو ہے اس نے کی ہے پچھلے 12 گھنٹے میں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. وہ ہے کیا جس کو دیکھ کے آپ بھی کہیں گے یار اگر دشمن بھی ہونا تو کمظرف نہیں ہونا چاہیے. تو لیکن اس نے کمظرف ہونے کا بھی جو ہے وہ ایک ثبوت پیش کیا ہے. تھوڑی دیر میں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آخر معاملہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لندن کے اندر جناب پاکستان اور بھارت جو ہے اس کے شہریوں کا پہلی دفعہ آمنا سامنا ہوا ہے. بالکل آمنے سامنے آئے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ کم از کم یہ پہلا مقابلہ بڑی زبردست طریقے سے جیتا ہے. اچھا، مجھے تو ایکچولی ہنسی آ رہی تھی اس کے اوپر، جس طرح ہم جیتے ہیں اور جو حال ہوا ہے وہاں پہ، تو مجھے تو اس کے اوپر ہنسی آ رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو پاسنگ آؤٹ تقریب ہوئی ہے جناب کاکول میں، اور وہاں پہ ملٹری اکیڈمی، پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں یہ پاسنگ آؤٹ تقریب ہوئی. ہر سال ہوتی ہے، اس سال بھی جو ہے منعقد ہوئی، اور ظاہری بات ہے اس کی ٹائمنگ اس پر بڑی اہم ہے، کیونکہ جب اس موقع کے اوپر جب حالات اتنے ٹینس ہوں تو اس قسم کی تقاریب جو ہوتی ہیں، چاہے ڈرلز ہوتی ہیں، ایکسرسائز ہوتی ہیں، وار فارمیشنز ہوتی ہیں، یہ بڑی اہمیت جو ہے وہ اختیار کر جاتی ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے جو ویژولز جب باہر آتے ہیں تو اس سے جو آپ کی اپنی قوم ہے، پاکستانی قوم، اس کو بھی ایک سہارا ملتا ہے. ظاہری بات ہے جب آپ اپنے جوانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح تیار ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، تو ڈیفینیٹلی اٹ از اے ویری بگ مورال بوسٹر. تو اس لیے میرے خیال میں اس کی ٹائمنگ بڑی اہم تھی. تو یہ تقریب وہاں پہ ہوئی. وہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی خطاب کیا اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی خطاب کیا. وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ جی پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے اور کرتا رہے گا. انڈیا کی طرف سے اپنی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں اور سکھوں پر جبر میں گزرتے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوا ہے. انڈیا کو جبر کا شکار ان کمیونٹیز کی سلامتی میں ناکامی کی ذمہ داری لینی چاہیے. بائی دا وے میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں کہ کرتارپور جو کوریڈور ہے اور وہاں پہ جو سکھ یاتری ہیں ان کے آنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. ہم نے اس کو بند نہیں کیا ہے. یہ ہے ہمارا بڑا پن کہ وہ اس کشیدگی کے اندر بھی ہم ان سکھ یاتریوں کا پھر بھی خیال رکھ رہے ہیں. ہم ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ضروری ہے کہ ان کا جو ہے نا وہ ہر صورت خیال رکھنا چاہیے. اس موقع کے اوپر جو ہے ایک اور جو وزیر اعظم شہباز شریف نے یہاں پہ گفتگو کی، انہوں نے کہا دہشت گردی میں پاکستان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف صف اول میں کھڑا رہا ہے. ہم نے 90,000 جانیں گنوائی ہیں اور 600 ارب ڈالرز کا نقصان اٹھایا ہے. پاکستانیوں سے زیادہ دہشت گردی کا درد کون سمجھ سکتا ہے اور پاکستان کے علاوہ کس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دہشت گردی کے کسی بھی رنگ اور صورت کو برداشت نہیں کرتے، لیکن اس کے برعکس ہمارا مشرقی ہمسایہ ہمارے خلاف بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے. پہلگام کا حالیہ واقعہ ان الزامات کی ایک اور مثال ہے. پاکستان ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے غیر جانبدار، شفاف اور معتبر تحقیقات کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے. Now this was the biggest statement coming out from Kakul Academy today. کاکول کے اندر، اس فارمیشن کے اندر، اس تقریب کے اندر میری نظر میں یہ سب سے بڑی آج کی یہ سٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان نے اپنی یہ پوزیشن واضح کی ہے کہ جناب اس کے اوپر جو ہے اگر آپ کوئی نیوٹرل اور غیر جانبدار، غیر منصفہ، غیر جانبدار، شفاف اور معتبر تحقیقات آپ کروانا چاہتے ہیں تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اس سٹیٹمنٹ کو جو ہے انہوں نے فوراً پک کیا ہے اور اس کو جو ہے وہ انڈین میڈیا نے بھی پک کیا ہے، اور وہاں پہ جو افراد کاکول کے اندر اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے تھے بڑی زبردست اس کے اوپر جو ہے وہ تالیاں بجائی گئی. میرے خیال میں اس کو کم از کم اس طرح ایویلیویٹ کرتا ہوں کہ یہ ڈپلومیٹکلی ایک بڑی زبردست موو ہے، بہت اچھی موو ہے. اس کی ریزن یہ کہ جب آپ کے ہاتھ صاف ہو نا، جب آپ کا دامن صاف ہو، آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، تو اونلی دین یو کین آفر سچ اے تھنگ. آپ کہتے ہیں جی کروائیں، آپ جس سے مرضی انویسٹیگیشن کرائیں. آپ مجھے بتائیے نا، آپ کے اوپر اگر کسی کو کوئی الزام لگتا ہے اور اس کے بعد جو مرضی ایجنسی آ جائے، جو مرضی تحقیقات کرنے والا ادارہ آ جائے اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کریں، کھل کے تحقیقات کریں، ہمارے ہاتھ صاف ہیں. تو دس واز اے ویری گڈ ڈپلومیٹک موو بائی پاکستان. اور میرا خیال میں اس سے جو آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر انڈین ڈپلومیٹک لابیز کی جانب سے ورلڈ اوور، وہ جو پوری دنیا کے اندر سفارتکاروں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے آپ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ ویو آف ہو جائے گا اس کی وجہ سے. دیٹ واز اے ویری گڈ موو. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو کی ہے. میں وہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں ڈسکس کرتا ہوں. پاکستان انڈیا کے حوالے سے پہلی دفعہ اس نے لب کشائی کی ہے، میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. تو
اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ اس کے بعد آرمی چیف نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا پی ایم اے کاکول میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا روایتی پروپیگنڈے سے تاریخ مست نہیں کر سکتا. آرمی چیف نے کہا کہ ہم اپنے وطن کا دفاع کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہیں. ہمارا مذہب، رسم و رواج، روایات، سوچ اور عزائم ہندوؤں سے مختلف ہیں. انہوں نے کہا کہ دو قومی نظریے کی بنیاد یہ تھی کہ مسلمان اور ہندو دو قومیں ہیں. ہمارے آباء و اجداد نے پاکستان کی تخلیق کی خاطر بے پناہ قربانیاں دیں. انہوں نے نئے وطن کے حصول کے لیے بے مثال جدوجہد کی. انہوں نے کہا کہ دو قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رہا ہے. مسلمان اور ہندوؤں کا مذہب، تہذیب، زبان اور ثقافت یکسر مختلف ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ آرمی چیف نے خطاب کیا. اچھا، اب میں یہ جو ابھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ جناب میری نظر میں ایک بہت اچھی سفارتی موو ہے. وہاں پہ عمر ایوب صاحب جو ہیں، جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، اب ذرا آپ ان کی بھی سن لیں. آئی آلویز تھنک، مجھے نا کبھی کبھار عمر ایوب صاحب، میں معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں ان کو برا لگے، لیکن مجھے نا لگتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ نا ایک بڑے سے آدمی کے جسم میں چھپا ہوا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے، مجھے ان کا جو مینٹل اسٹیٹس ہے نا وہ کبھی کبھار اس طرح لگتا ہے. وہ غلط موقع کے اوپر غلط بات ہی اکثر کرتے ہیں. اب یہاں پہ انہوں نے کیا غلطی کی ہے ذرا سنیے گا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتے ہیں جی اپیزمنٹ اینڈ کیپیٹولیشن بائی شہباز شریف، کہ جی شہباز شریف جو ہے نا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں. کہتے ہیں شیم آن یو پرائم مپٹ شہباز شریف فار کیپیٹولیٹنگ before Modi without even firing a single shot. Your capitulation speech at the passing out parade of cadets at the Pakistan Military Academy will be remembered as abject surrender and cowardice in the face of enemy. Shame on you for choosing PMA's passing out parade as the place and occasion to deliver your capitulation and surrender speech. 16 December 1971 is a black day in Pakistan's history. Now 26th April 2025 will be remembered as the day that Shehbaz Sharif capitulated. Pakistan has nothing to do with the Pahalgam incident in Indian-held Kashmir. Shehbaz Sharif's offer of a neutral probe is a manifestation of a weak nation trying to appease a strong neighbor. At the end of the day, Shehbaz Sharif has proven without a shadow of doubt that he and his installed regime are a bunch of yellow-bellied cowards. اچھا، اب یہ آگے اس کے بعد ایک اور ٹویٹ بھی انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب مودی کے آگے جو ہے وہ شہباز شریف جھک گئے ہیں اور مودی کو جو ہے وہ جواب نہیں دے سکے. اور تو یہ بھی ایک اور انہوں نے ٹویٹ کی ہے. اتنی کو بچگانہ قسم کی حرکت ہے ان کی، اتنی بچگانہ قسم کی حرکت ہے کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے اس بات کا کہ جب اس قسم کی صورتحال ہو تو آپ کے اوپر ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل پریشرز ڈیولپ کروائے گا. انڈیا ہر صورت کروائے گا. انڈیا کی ایک اپنی ایک لابی ہے، وہ ہر صورت ہر قسم کا آپ کے اوپر ڈپلومیٹک پریشر ڈلوائے گا. آپ کے پاس اس سے بہتر آپ کیا مجھے بتائیں پتہ آپ کھیل سکتے ہیں؟ کیا کھیل رہے ہیں آپ کہیں جی کریں جس نے تحقیقات کرنی آ جائے، یونائٹڈ نیشنز آ جائے، ورلڈ بینک آ جائے، کوئی بھی آ جائے، کسی نے بھی کورٹ آف آربیٹریشن آ جائے، جس نے مرضی تحقیقات کرنی ہے کروا لیں. اس میں پریشانی کیا ہے؟ اور اب میرے منہ سے نا بھی کچھ نکلنے لگا تھا. عمر ایوب صاحب، آپ ذرا تھوڑا سا نا آپ کو فارن پالیسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ایک بندہ آپ کے پاس تھا شاہ محمود قریشی جو آپ کے فارن منسٹر تھے، وہ بھی اب اندر ہیں. آپ تو گئے تک نہیں ہیں ان سے ملنے کے لیے. اگر انہیں سے جا کے مل لینا تو ہو سکتا ہے وہی آپ کو تھوڑی سی عقل دیتے تھے کہ بھائی اس وقت اس موقع کے اوپر یہ بہت اچھی موو ہے جو پاکستان نے کی ہے. اس سے ڈپلومیٹکلی آپ کی پوزیشن تگڑی ہوتی ہے کہ یار یہ پاکستان تو کہہ رہا ہے جس سے مرضی تحقیقات کروا لیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں. آپ نے کیوں کہا کہ تحقیقات کروا لیں؟ کیونکہ آپ کے ہاتھ صاف ہیں. اگر آپ کی بات کے ساتھ جایا جانا جس میں آپ کہیں کہ نہیں کوئی تحقیقات نہیں جناب، ہم نے کروانی نہیں تحقیقات، تو مجرم کون لگے گا؟ آپ مجھے خود بتائیں. اگر آپ یہ کہیں اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ جو بات شہباز شریف نے کہی ہے اس کا اپوزٹ کیا ہوگا کہ نہیں ہم کسی قسم کی نیوٹرل تحقیقات نہیں کرائیں گے. یہ کہہ رہے ہیں نا عمر ایوب صاحب کہ یہ نہ کروائیں، ہم کسی قسم کی نیوٹرل تحقیقات نہیں کرائیں گے، کسی ادارے کو نہیں کہیں گے کہ وہ بیچ میں آ کے تحقیقات کرے. تو اس میں مجرم کون لگے گا؟ اس میں ظالم کون لگے گا؟ اس میں قصوروار کون لگے گا؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ پوزیشن ہو؟ اس وقت اس چیز کے اوپر اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو یا تو ماشاءاللہ انڈیا کر رہا ہے اور یا پھر عمر ایوب صاحب کر رہے ہیں. میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ شکر ہے اس بندے سے نا سیکرٹری جنرل کی سیٹ لے لی گئی پی ٹی آئی کی، ورنہ اس نے پی ٹی آئی کو اور بڑا کر دینا تھا. I always try to respect our politicians, لیکن جس طرح میں کہتا ہوں نا کوئی موقع محل ہوتا ہے. اب عمر ایوب صاحب نے نا ایکچولی مقصد یہ تھا کہ جناب اے جڑا اینا کچرولا پیا ہے اے میرے بھی اے 1.5 کلو میرا بھی پا دیو وچ. وہ ہو جاتا ہے نا کہ اے میرے بھی اے میرا حصہ بھی پا دیو وچ. تو بھائی آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے نا کوئی اور. اب مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو کھل کے بتاتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک پی آر پرابلم چل رہی ہے. پی آر پرابلم یہ چل رہی ہے کہ بھائی ہم انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ایشو. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، چلے میں عمر ایوب صاحب سے ایک اور بات پوچھتا ہوں. یہ جو شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ تقریر کی ہوگی ملٹری اکیڈمی کاکول میں کھڑے ہو کے، آپ کے خیال میں یہ وہاں پہ ایکسٹمپوری تقریر چل رہی ہوتی ہے؟ آپ کے خیال میں اس کا پورا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتا؟
ہوتا ہے نا, آپ کو پتا ہے اس بات کا, عمر ایوب صاحب کو اچھی طرح پتا ہے, یہ سارا کانٹینٹ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے, اسپیچ میں کیا ہوگا, کیا پوائنٹس ہوں گے, کیا بولا جائے گا, سب کچھ پتا ہوگا. آپ کے خیال میں شہباز شریف نے ایویں کاکول میں کھڑے ہو کے یہ بات کہہ دی, ایک ملٹری اکیڈمی میں کھڑے ہو کے؟ سو اگر آپ نے اس پورے اب وہ آپ کو لیفٹ آؤٹ فیل ہو رہا ہے نا کہ نہیں وہ یار رہتے, مطلب اس وقت جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم, ملک کا آرمی چیف, وہ مرکزی نگاہ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں, میں کتنے جاؤں, میں کتنے جاؤں, میرا بھی تو کچھ پاؤ. تو آپ نے کہا چلو میں یہی لوچ تل دیتا ہوں اور کچھ نہیں تھا. یار کوئی عقل کریں خدا کے لیے, 1 منٹ کے لیے نا اس وقت اپنی سیاسی جماعتوں کے وہ جو پہناوے ہیں نا اس کو اتاریں اور صرف ایک پاکستانی بن کے سوچیں. وہاں پہ انڈیا کے اندر جو ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ان کی ساری اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ مودی کے ساتھ کھڑے ہو کے اسے کہہ رہے ہیں جناب ہماری پوری سپورٹ ہے آپ کو. ساڈی اپوزیشن کا حال دیکھ لو ایسے کی ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ, میں یہاں پہ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی ایک تعریف کرنا چاہوں گا. میں تعریف کرنا چاہوں گا کہ جب ابھینندن کا واقعہ ہوا تھا تو ظاہری بات ہے اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر بھی بڑا پریشر تھا. اور مجھے آج بھی وہ یاد ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہوئے تھے تو ان کے اوپر جو ہے وہ جب اس وقت کی اپوزیشن, یہی شہباز شریف والی جو اپوزیشن تھی, یہ پریشر ڈال رہی تھی, تو انہوں نے خود شہباز شریف کو مڑ کے کہا تھا بھائی کیا کروں میں, جنگ کر دوں انڈیا کے ساتھ. اور جو نہیں کی تھی عمران خان صاحب نے, وہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا, وہ بالکل ٹھیک کیا تھا. اب اس وقت کیا کہا جاتا, اگر عمر ایوب جیسا بندہ اپوزیشن لیڈر ہوتا تو کہتا اے دیکھو اے حال ہے ساڈے پرائم منسٹر کا, اور کہنا میں جنگ کردا, یہ جنگ ہی نہیں کر سکتا یہ. تو عمر ایوب صاحب یہ سبجیکٹ نہیں ہے, مجھے پوری طرح پتا, آپ کو فورن افیئرس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, اور معذرت کے ساتھ جنگیں کس طرح لڑی جاتی ہیں, جنگوں کے بعد کیا ہوتا ہے, اور کون سی جنگیں میزوں پہ جا کے جو ہے اس کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے, نہ میرا منہ کھلوائیں موقع نہیں ہے, نہ منہ کھلوائیں میرا موقع نہیں ہے. اچھا جی آگے چلیں. دوسرا جناب, کل پاکستانی جو ایمبیسی ہے وہاں پہ انگلینڈ کے اندر, وہاں پہ جناب بھارتی جو افراد ہیں, باشندے ہیں, انہوں نے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا پاکستانی ایمبیسی کے سامنے, پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے, اور یہ پہلگام کے چکر کے اندر. اچھا وہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستانی بھی بلائے ہوئے تھے انہوں نے, اور پاکستانی ایمبیسی نے, وہ پاکستانی ہائی کمیشن نے جو اپنے شہریوں کو بلایا ہوا تھا. مجھے یہ پتہ لگا کہ یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے اور نون لیگ کے بندے سارے اکٹھے آ گئے وہاں, اور نے کہا تاڑی ایسی تھی تیسی تسی آ جاؤ نا ادھر سارے. اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ جو بھارتی تھے ان کی وہ درگت بنائی ہے, اب ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, مجھے تو ہنسی آ رہی تھی. ان کو پتہ نہیں ہے اے ساڈی جڑی 2 ٹیمیں ہیں نا, نون لیگ تے پی ٹی آئی, اور یو کے میں پچھلے 4 سال سے یہ کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف یہ کام کریں. ان کے گلے کی جو ناڑیں ہیں نا وہ اتنی موٹی ہو چکی ہیں چیخے مار مار کے ایک دوسرے کے خلاف. وہ ان کی تو پوری پریکٹس ہے, ایک دوسرے کے خلاف احتجاج کرنے کی اتنی پریکٹس ہے. اے تاڈا پلا ہوئے, اے یہ جو انڈینز وہاں پہ آئے ہوئے تھے, یہ ان کا شکریہ, انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا. میں نے کہا تھا نا, میں نے ابھی چند دن پہلے یہ بات کی تھی کہ یار ذہن میں رکھنا, جب تم لوگ آؤ گے نا سامنے, انہوں نے سارے اپنے اختلافات بھول جانے, انہوں نے ہر چیز انہوں نے بھول جانی ہے, یہ تم لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے, یہ تم لوگ. اور میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, کدھر گئی, ہاں یہ ایک ویڈیو ہے, یہ کوئی انڈین لونڈا وہاں پہ آیا ہوا تھا, تو یہ وہاں پہ نا بےہودگی کر رہا تھا, اور اس طرح کے یہ اشارے کر رہا تھا کہ بڑا بدماش ہے, اور اس طرح کے نا اشارے کر رہا تھا پاکستانیوں کی طرف, جو ہے وہ اشارے کر کے گالیاں دے رہا تھا, وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو ہے پولیس اس کے پیچھے بھاگی ہے, اور پولیس نے بھاگ کے اس کو اس طرح کر کے نپا, اور نپ کے تو اس کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی وہاں پہ, یہ رونا پٹنا شروع ہو گیا, چیخیں مارنا شروع ہو گیا, مجھے چھوڑ دو جانے دو. اور گالم گلوچ, مونچھوں کو تاؤ, سب کچھ پانی میں بہہ گیا. صرف 2 پولیس والے آئے ہیں, صرف 2 پولیس والے. تو یہ اس کی حالت ٹائٹ ہو گئی, یہ حال ہے ان لوگوں کا, یہ اتنا ہی تپڑ ہے بس, ان سے یہ اتنی باتیں کروا لو بس, اور چیخا ماری جائے. باقی سارے انڈینز بیٹھ کے نا اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ دیکھو ادھر کی ہو رہا ہے. اس کو کہنا انسان کا بچہ بنے نا, گھٹیا حرکتیں نہ کرے اس طرح کی بیٹھ کے. اس کے بعد ایک وہاں پہ پاکستانی ہائی کمیشن کے اندر ایک آفیشل ہیں, انہوں نے جو ہے انڈیا کے اندر اس وقت بڑا چل رہا ہے کہ جی انہوں نے جو ہے نا وہ بھارتی کراؤڈ کی طرف دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے کوئی, کہ جی ہم تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں, اس طرح کا کوئی اشارہ کیا ہے. اچھا وہ ایک سائڈ چلا رہے ہیں, وہ یہ نہیں دوسری سائڈ نہیں چلا رہے کہ جب یہ اشارہ ہوا تو ایکچولی دوسری سائڈ سے جو انڈین کراؤڈ تھا نا, وہاں سے ایک عورت یہ اشارہ کر رہی تھی, جس کے رسپانس میں یہ کیا گیا تھا.
دیکھیے میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں, آپ لوگ کم ظرفی دکھائیں گے, آپ لوگ بغیرتی دکھائیں گے, بے شرمی دکھائیں گے, گھٹیا پن دکھائیں گے, اس کا جواب اسی زبان میں ملے گا, اسی زبان میں ملے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں ہمیں آپس میں لڑنے کی بہت عادت ہے. آپ لوگوں کو بات کی سمجھ نہیں آ رہی, ہم آپس میں بہت لڑتے ہیں, ساڑھی بڑی پریکٹس ہے. ساڑھے نال متھا نہ لڑانا, کیونکہ پھر ہم جب اکٹھے ہو کے تم لوگوں کے ساتھ لڑیں گے نا, تانوں سمجھ نہیں آنی تڑنا ہویا کی. یقین کریں آپ کو اس قوم کا آئیڈیا نہیں ہے, نہیں آئیڈیا آپ کو ہم لوگ کس قسم کے لوگ ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے, یہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے نا, یقین کریں یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. وہ ان لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا کیڑا نون نہیں نکالا, کیڑا پیپلز پارٹی, کیڑی پی ٹی آئی, کیڑا جے یو ایف اے, کون سی ایم کیو ایم, کون سا سندھی, کون سا بلوچی, یہ سب بھول جاتے ہیں اور سارے اسکرینوں کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مت کرو, تم لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے تم کس قوم سے پنگا لے رہے ہو, تمہیں بالکل اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کس کو چھیڑ رہے ہو تم. اب جہاں پہ میں کمزرفی کی بات کر رہا تھا, وہیں پہ جو ہے وہ کیا انہوں نے گھٹیا اور نیچ حرکت کی ہے, ذرا وہ بھی دیکھ لیجیے. مجھے افسوس ہو رہا ہے لیکن مجھے آپ کو دکھانا پڑے گا کیونکہ آپ کو پتہ لگے. انہوں نے کیا کیا ہے, یہ کرناٹکا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہ سڑک پہ لگا کے یہ حرکت کی ہے, اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر سے گاڑیاں جو ہے وہ جا رہی ہیں, اور کہ جی لوگ جو ہے نا وہ اس کی اس طرح انسلٹ کریں. مطلب یہ اس قسم کی حرکت ہو رہی ہے. اس سے زیادہ گھٹیا حرکت کوئی نہیں ہو سکتی تھی, اس سے زیادہ گھٹیا. اب یہ آپ یہ ہو گیا ہے نا, اب آپ دیکھیے گا پورے پاکستان میں کیا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے. آپ نے کر دیا نا, آپ نے چھیڑ دیا, آپ نے یہ ایک نیچ پنا دکھا دیا, اپنا گھٹیا حرکت کر دی ہے. اب آگے آگے دیکھیے کہ اب یہاں پہ سلسلہ کیا شروع ہوتا ہے. اور یہ ایکچولی مطلب اس قسم کی جو نیچ حرکتیں ہیں یہ گورنمنٹ آف انڈیا کو رکوانی چاہیے کہ نہیں, یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. دوسرے ملک کے جھنڈے کا جو ہے وہ لحاظ ہونا چاہیے, بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ لوگ اس حرکتوں کے اوپر اترے. اب یہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دکھا دیا ہے, اب آپ دیکھنا ادھر پاکستان میں آپ کے جھنڈے کے ساتھ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے جھنڈے کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے. لیکن چونکہ آپ نے یہ گھٹیا پن کا آغاز کیا ہے, اب اس کا ریاکشن آگے دیکھ لیجیے گا کہ اب آپ کے جھنڈے کے ساتھ یہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے جی وہ یہ ہے کہ انڈیا ٹوڈے کے اوپر جو پاکستان میں جو سوشل میڈیا مہم چل رہی ہے, کیونکہ میں نے کہا ہے نا کہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, سب کے سب اکٹھے ہو گئے ہیں, ایسے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. تو بھارتی چینلز بھی جو ہے مان گئے یار انہاں دے جڑے سوشل میڈیا والے گئے نا. اچھا ذہن میں رکھیے گا, اسی ہلے ایکس بند کیتا ہے اتنے, ابھی ہم نے بند کیا ہے بغیر سانوں پریکٹس ہو گئی ہے, سانوں تو پتہ ہے جی بند بھی کرو گے سانوں کھولنا آندا ہے. جگاڑ کے تو ماسٹر ہیں ہم, تو جگاڑ تو سانوں کرنی آتی ہے. تو ابھی یہ جگاڑ کے ساتھ جو ہے وہ اتنا کام ہو رہا ہے کہ وہ لوگ چیخ اٹھے ہیں کہ جناب یہ لوگ کوئی ٹرینڈ چلا رہے ہیں, یہ کوئی آپس میں منظم ہے. کہ انڈیا ٹوڈے نے پورے ایک خبر چھاپی ہے کہ جناب بڑی کو طاقتور قسم کی مہم جو ہے یہ پاکستانی چلا رہے ہیں انڈیا کے خلاف. اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی انڈیا ایمٹی تھریٹس, جو ہیش ٹیگس چلے ہیں, حافظ ہمارا محافظ, پاکستان اسٹرائک بیک, یہ ٹرینڈز جو ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں. تو انڈین میڈیا بھی جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ جناب اے منڈے جڑے ہیں نا بڑے تیز ہیں, بہت تیز ہیں, سارا کچھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ اب میں نے ذرا آپ کے ساتھ نا کچھ میمز شیئر کرنی ہے, کیونکہ یہ بھی ایک سلسلہ جو ہے یہاں پہ چل رہا ہے. ساڑھے منڈے اینے ماحولی ہے نے کہ وہ جنگ کی صورتحال کو بھی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. اچھا میں سوری اس کے اوپر جانے سے پہلے میں زی ٹی وی کے اوپر, میرا خیال میں شاید زی نیوز کے اوپر, شاید ادھر ہی کہیں پہ کسی, ہاں زی نیوز کے اوپر ایک پیکج چل رہا تھا کہ جنگ کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پیٹرول پمپوں کے اوپر لائنیں لگ گئی ہیں اور لوگ جو ہے وہ قطاروں میں کھڑے ہو گئے ہیں اور لائنیں لگ گئی ہیں. بی بی چیکا مار پاگل ہو گئی کہ جی پتہ نہیں یہاں پہ کیا صورت ہے. بی بی میں تینوں انوائٹ کرنا, میں تینوں خود پرسنلی انوائٹ کرنا, یو ول بی مائی گیسٹ. لاہور کے اعلیٰ سے اعلیٰ ہوٹل میں آپ کو ٹھہراؤں گا 2 دن 3 دن, جتنی دیر آپ ہماری مہمان بنائیں. آپ ہماری بہن ہیں, میں پھر بھی آپ کو کہوں گا ہماری بہنوں کی طرح آپ آئیں, میں آپ کو پورے لاہور کے تمام پیٹرول پمپوں پہ لے کے چلتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو ہر پیٹرول پمپ پہ لے کے چلوں گا. لائن میں یا تو 1 گاڑی ہوگی آگے یا 2 گاڑیاں ہوں گی, اس سے زیادہ آپ کو بڑی لائن نہیں ملے گی. آپ ہمارے پاس آئیں, ہم آپ کو سارے پیٹرول پمپ پہ ایک ایک کر کے لے کے جائیں گے. شیل دا کہو گے شیل دے پیٹرول پمپ تے لے جاؤں گا, پی ایس او دا کہو گے پی ایس او دا, ٹوٹل دا کہو گے ٹوٹل دا, اٹک دا کہو گے اٹک دا, جیڑا کہو گے تمہیں پیٹرول پمپ تے لے کے جاؤں گا. ٹھیک ہے, لیکن بونگیاں نہ ماریں برائے مہربانی.
کھچے نہ ماریں, اس قسم کی فضول حرکتیں مت کریں, آپ سے درخواست ہے, آپ سے بڑی چھوٹی سی درخواست ہے. اب آ جائیں ذرا میمز کے اوپر. اچھا جی, میم نمبر 1 جو سامنے آئی ہے فیس بک پہ, ذیشان نامی ایک صارف ہے, اس نے کیا لکھا ہے, کہتا ہے جی اتنی گرمی میں لوگ ولیمہ نہیں رکھتے, بھارت نے جنگ رکھ لی ہے. کہ یہ بھی مطلب ہم لوگ جو ہے وہ یہ صورتحال ہے کہ واقعی یار ہم تو گرمی شادیاں تو نہیں ہوتی, بڑی مشکل ہوتی, کم ہوتی ہیں شادیاں, تو انہوں نے کہا بھائی جان آپ نے جنگ رکھ لی. ایک اور نے لکھا ہے جو 50,000 ایکڑ جو 50 ایکڑ ہزار نہیں, جو 50 ایکڑ زمین میرے دادا جی بھارت میں چھوڑ آئے تھے, اب اسے واپس لینے کا وقت آ گیا ہے. اچھا جی, ایک اور نے لکھا ہے, افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس نے لکھا ہے کہ ہماری شادی کی عمر قریب آنے لگی ہے تو جنگ کا چکر چل گیا. اس کے بعد ایک اور صارف نے جو ہے وہ دوسری میم جو ہے وہ شیئر کی ہیں, اور اس نے لکھا ہے کہ بھارت پانی کھول دو, مجھے فریج میں پانی کی بوتلیں بھر کر رکھنی ہیں. اور ایک صارف نے جو بھارت جو کرکٹ کھیلنے پاکستان نہیں آتا اور میچز نیوٹرل وینیو پہ کھیلتا ہے, اس پہ طنز کرتے ہوئے اس نے سوال کیا ہے کہ جنگ بھی ہائیبرڈ ماڈل پر دبئی میں ہوگی یا بھارت اس بار پاکستان آ رہا ہے. وہ نہیں آتے بھائی, نہیں آتے, آپ بے فکر ہیں, وہ نہیں آتے. یہ بیبر وہ جو ہے نا صرف گیدڑ بھبکے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی تپڑ نہیں ہے, آپ ان سے صرف باتیں کروا لو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز ایک شیئر کر رہا ہوں کہ پچھلے نا تقریباً 2 دن سے 48 گھنٹے سے جب سے انہوں نے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا رولہ ڈالا ہے نا, تو میں وہاں پہ دیکھ رہا تھا ایک ان کے وہ ایک پجاری ہیں, ٹھیک ہے, بڑے بڑے پجاری ہیں وہاں کے, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہمیں تو بیوقوف بنایا گیا ہے, ہمیں تو نریندر مودی نے بیوقوف بنایا ہے, ہمیں یہ تو بتاؤ وہ پانی رکھنا کدھر ہے, اس کا پانی کا رکھنے کا انتظام کدھر ہے آپ کے پاس. میں نے آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کو یہ اسی وقت بات کہی تھی کہ یار یہ کوئی نلکا نہیں ہے کہ گڑک گڑک کر کے آپ نے بند کر دیا یا آپ نے آواز پہ کر دیا پانی بھر گیا موٹر بند کر دیا. یہ اس طرح نہیں ہوتا, یہ نہیں ہے, دریاؤں کا پانی آ رہا ہے. یہ تو بیوقوف بنائی جا رہے ہیں لوگوں کو, لیکن اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. میں مودی سے بہت بڑی بونگی بج گئی ہے, اب وہاں کے نا لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ ایویں ہے کچھ نہیں اس کے پاس, ایویں اس نے چھکا ہی مارا ہے. خیر اب تک کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور بہت سی خبریں تھیں لیکن ٹائم ختم ہو گیا.